السلام علیکم یوٹیوب. مجھے امید ہے آج آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو پلیز لائک کا بٹن دبائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. ویمنز مارچ کے حوالے سے مجھے لگتا ہے جاوید چودھری کا یہ کالم ان کا پہلا نعرہ ہونا چاہیے تھا. راولپنڈی میں ایک علاقہ ہے رتہ امرال. اس علاقے کے ایک صاحب چھوٹے سے سرکاری ملازم ہیں. 2 سال قبل ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. بچے چھوٹے تھے. صاحب نے نئی شادی کر لی مگر اہلیہ ستیلے بچوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی. چنانچہ وہ ناراض ہو کے میکے چلی گئیں. یہ صاحب صبح نوکری پر جاتے تھے اور رات کو لیٹ واپس آتے تھے. بچے گھر میں اکیلے ہوتے تھے. بیٹی کی عمر 11 سال تھی. یہ بچی اپنے بھائی پالتی تھی. جون 2019 میں ان کا ایک ہمسایہ اسد علی زبردستی گھر میں داخل ہوا اور 14 سالہ بچی کا ریپ کر دیا. بچی خوف کی وجہ سے خاموش رہی. ہمسائے نے اس کے بعد ریپ کو روٹین بنا لیا. یہ والد کی غیر موجودگی میں ان کے گھر میں داخل ہو جاتا تھا. یہ سلسلہ چند دن چلا. یہ اس کے بعد اپنے ایک دوست بہادر علی کو بھی ساتھ لے گیا. بہادر علی نے بھی بچے کے ساتھ زیادتی شروع کر دی. یہ دونوں بچی کو قتل کی دھمکیاں بھی دیتے تھے اور محلے میں بدنام کرنے کی بھی، لہٰذا بچی ڈر کر خاموش ہو جاتی تھی. یہ 2 لوگ چند دنوں میں 3 اور پھر 4 ہو گئے. عابد اور یحییٰ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور یہ چاروں بچی کو مسلسل ریپ کرتے رہے. دسمبر 2019 میں بچی کے پیٹ میں خوفناک درد اٹھا. والد بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا. پتہ چلا بچی 6 ماہ کی حاملہ ہے. والد نے ابارشن کی کوششیں کی لیکن ابارشن اب ممکن نہیں تھا. والد نے پولیس میں درخواستیں دی. ملزمان گرفتار ہو گئے. اعتراف جرم بھی ہو گیا اور یہ جیل بھی بھجوا دیے گئے. یہ کہانی کا ایک پہلو ہے. اگلا ہولناک پہلو اس کے بعد آتا ہے. 14 سال کی اس بچی نے چند روز قبل ایک بچی کو جنم دیا. یہ بچی اب اپنی 14 سال کی ماں کی گود میں ہے اور یہ روز چیخ کر اس واہیات سماج سے صرف ایک سوال پوچھ رہی ہے. یہ پوچھ رہی ہے، میں کون ہوں؟ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میرا مستقبل کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے؟ ہمیں بہرحال یہ ماننا ہوگا ہم درندوں کے سماج میں رہ رہے ہیں. ہمارے دائیں بائیں جانور رہتے ہیں. یہ جانور خون سونگتے پھرتے رہتے ہیں. لیکن ٹھہریے، جانور بھی ہم سے بہتر ہیں. یہ بھی اس وقت تک اپنی کسی مادہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے جب تک وہ ہیٹ پر نہیں آتی. جبکہ ہم تو چھوٹی معصوم بچیوں کو بھی نہیں بخشتے. ہم انہیں ہوس کا نشانہ بھی بناتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں. 14 سال کی عمر میں ماں بھی بنا دیتے ہیں اور پھر اس کی گود میں پڑی اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتے. آپ نے کبھی سوچا اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے کوئی کتاب، کوئی نبی کیوں نہیں اتارا تھا؟ اس لیے کہ جانور اپنے اصولوں، اپنے ضابطوں کے پکے ہوتے ہیں. شیر اس وقت تک کسی دوسرے جانور پر حملہ نہیں کرتا جب تک وہ بھوک سے نڈھال نہیں ہو جاتا. درندے بھی بچوں پر حملہ نہیں کرتے. شیرنی بھیڑ کا بچہ پال لے گی اور بھیڑ شیر کے بچے کو دودھ پلا دے گی. لیکن ہم انسان ہیں جن کا کوئی ضابطہ، کوئی اخلاق، کوئی اصول نہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ تم انسان ہو، تم اشرف المخلوقات ہو، 1,24,000 نبی اور 4 کتابیں اتارنا پڑی. مگر آپ ہمارا کمال دیکھیے، ہم اس کے باوجود انسان نہیں بن سکے. ہم نے اللہ کے گھر میں بھی شیطانیت نہیں چھوڑی. ہم نے اللہ کا نام لے کر انسانوں کے سر اتارے، عورتوں کو لونڈی بنایا اور بچوں کو غلام بنا کر بازار میں فروخت کیا. آپ المیہ ملاحظہ کیجئے، قدرت نے آج تک کسی جانور پر عذاب نہیں اتارا، لیکن ہم انسان بار بار اللہ کے عذاب کا نشانہ بھی بنے اور ہم نے قدرت کو شرمندہ بھی کیا. ہم انسان تو اپنی توبہ پر بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے، چنانچہ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہے. میں 14 سال کی اس ماں کی طرف واپس آتا ہوں. مجھے چند دن قبل امریکہ کی ایک عدالت اور ایک جج کا فیصلہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. جج کی عدالت میں ایک چور بچہ پیش کیا گیا. بچے نے کسی اسٹور سے کھانے پینے کا سامان چوری کیا تھا. اسٹور کے مالک نے اسے پکڑ کر مارا اور پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس بچے کو لے کر عدالت میں پیش ہو گئی. جج نے بچے سے پوچھا، کیا تم نے چوری کی؟ بچے نے جواب دیا، جی میں نے کی. جج نے پوچھا، کیوں؟ بچے نے جواب دیا، میں 3 دن سے بھوکا تھا. بھوک نے مجھے خوراک چرانے پر مجبور کر دیا. جج نے پوچھا، کیا تمہارا والد تمہارے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کرتا؟ بچے نے جواب دیا، میرا والد نہیں ہے. جج نے پوچھا، اور ماں؟
بچے نے کہا وہ معذور ہے اور وہ مجھ سے زیادہ بھوکی ہے. میں نے اس کے لیے اسٹور سے خوراک چوری کی تھی. جج نے پوچھا تم نے ہمسایوں اور سوشل سیکیورٹی سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ بچے نے جواب دیا میں نے ہمسایوں سے رابطہ کیا تھا لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی جبکہ سوشل سیکیورٹی کے دفتر چھٹیوں کی وجہ سے بند تھے. جج نے پوچھا تم نے اسٹور کے مالک کو صورتحال بتائی تھی؟ بچے نے کہا میں خوراک مانگنے کے لیے بار بار ان کے پاس جاتا تھا لیکن یہ مجھے دکان سے باہر نکال دیتا تھا. یہ سن کر جج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کمال فیصلہ لکھا. اس نے لکھا میں عدالت میں موجود اپنے سمیت تمام لوگوں کو مجرم ڈکلیئر کرتا ہوں. ہم سب بچے کو فوری طور پر $50 فی کس جرمانہ ادا کریں گے. میں بچے کے تمام ہمسایوں کو بھی مجرم ڈکلیئر کرتا ہوں. یہ اگلے 10 سال تک روز اس کے دروازے پر جا کر دستک دیں گے اور ماں بیٹے سے پوچھیں گے آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں اور یہ جو کہیں گے ہمسائے انہیں وہ فراہم کریں گے. اسٹور کا مالک بچے سے تحریری معافی بھی مانگے گا اور اسے فوری طور پر $1000 بھی ادا کرے گا اور آخری آرڈر سوشل سیکیورٹی کے دفتر چھٹیوں کے دن بھی کھلیں گے اور اگر کوئی بچہ ان سے رابطہ کرے گا تو یہ 10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ جائیں گے. آپ انصاف کا لیول دیکھیے لیکن ٹھہریے. یہ کافر معاشرے کا انصاف اور جہنمی لوگوں کا جج تھا. ہم اور ہمارا جج اہل ایمان ہے اور ہمارا معاشرہ جنتی لوگوں کا معاشرہ ہے. لہٰذا ہم کافر جج کی طرف دیکھنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں. ہمیں 14 سال کی ماں اور اس کی معصوم اور بے گناہ بچی کے لیے ہرگز سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں. چنانچہ 14 سال کی یہ ماں اور اس کی یہ بچی اہل ایمان جنتی مومنین سے کوئی سوال کوئی مطالبہ نہیں کر رہی. یہ صرف اور صرف کسی ایسے کافر جج کا انتظار کر رہی ہے جو چاروں مجرموں اور بچی کا DNA ٹیسٹ کرائے. یہ بچی جس کا نطفہ ثابت ہو عدالت اس کو اس کا باپ ڈکلیئر کرے یہ حکم جاری کرے. 14 سال کی ماں جس دن 18 سال کی ہوگی اسے اسی دن عدالت میں لا کر نومولود بچی کے والد کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا اور یہ باقی زندگی اسے طلاق نہیں دے سکے گا. یہ جس دن اسے طلاق دینے کی کوشش کرے گا اس دن اسے عمر قید کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور عدالت اس کے بعد باقی تینوں مجرموں کو سزا سنائے. یہ تینوں مرنے تک 14 سال کی اس بچی اور اس کی بچی کو ہر ماہ لاکھ روپے ادا کریں گے. یہ لوگ یہ $1,00,000 مانگ کر لائیں کام کر کے لائیں محنت مزدوری کریں یا اپنے گردے بیچیں لیکن یہ ہر صورت یہ رقم ادا کریں گے. یہ جس دن یہ رقم ادا نہیں کریں گے یہ عمر قید میں ڈال دیے جائیں گے اور یہ یا پھر انہیں ریپ کے جرم میں پھانسی چڑھا دیا جائے گا. اور جج اس کے بعد 14 سال کی ماں کے ہمسایوں کو بھی بلا لے اور ان سے پوچھے بچی کا والد جب دفتر چلا جاتا تھا کیا تم اندھے اور بہرے تھے؟ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ کون کون بچی کے گھر داخل ہوتا تھا اور اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ جج ان ہمسایوں کو بھی بھاری جرمانہ کرے تاکہ آئندہ کوئی ہمسایہ اپنی آنکھیں بند نہ رکھ سکے. لوگ خالی گھروں اور بے ماں کی بچیوں کی حفاظت کریں لیکن مجھے یقین ہے یہ اس ملک میں نہیں ہو سکے گا. ہم اہل ایمان ہیں اور ہم اہل ایمان ایسے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کافر جج ہیں جو عدالت میں موجود لوگوں کو بھی جرمانہ کر دیتے ہیں. ہمارا ایماندار ملک اور ہماری اخلاقیات میں 14 سال کی اس ماں اور 2 ہفتوں کی اس بچی کے لیے صرف ایک ہی انصاف ہے اور وہ انصاف ہے موت. یہ دونوں بیچاریاں مرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گی اور ان کی موت کے بعد عدم پیروی اور ثبوتوں کی غیر موجودگی کے باعث مجرم بھی باعزت رہا کر دیے جائیں گے کیونکہ یہ باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. میں یہ حقیقت جانتا ہوں لیکن 2 ہفتوں کی بچی یہ سچ نہیں جانتی. لہٰذا یہ روز چیخ کر کسی کافر جج کو بلا رہی ہے. یہ روز کسی کافر کو آواز دے رہی ہے. یہ چپ نہیں کر رہی. یہ چپ نہیں کر رہی.